جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر آفس سے ہوں گے سر آپ خیریت سے ہیں حضور؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، عزت دے، بہت مہربانی آپ۔ معافی چاہتا ہوں، بہت انتظار کرنا پڑا آپ کو، وہ پنسے ہوئے نہیں بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہوتی ہے تو ساروں کے نکات سننا پڑتے ہیں، کوئی ایشو نہیں مجھے ویٹ کرنے کا، انتظار کرنے کا۔ زندہ رہیں، سلامت رہیں، حکم کریں۔ اچھا سر، بات اس طرح سے ہے کہ مجھے نہیں تھا علم اس چیز کا کہ ویڈیو آپ کے چینل پر بھی رکھی جاتی ہے، تو ماشاءاللہ اس کے ویوز جو ہیں وہ 31,000 کے قریب چلے گئے ہیں، تو میرے تو دور قریب تمام دوست احباب نے میرے لنک بھیجے بغیر ہی دیکھ کر مجھے کالز کرنا شروع کر دیں۔ اچھا ماشاءاللہ، اچھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی تکلیف نہ پیش آیا ہو، کوئی پرابلم تو نہیں پیش آیا؟ میں آلریڈی مطلب مذہب کو اسٹڈی کرتا ہوں تو میں بڑا تحمل اور بردباری سے چلتا ہوں، تو وہ میرے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو چند ایک سوالات ہیں جو دوست احباب کی طرف سے بھی ہیں، زیادہ نہیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ مختصراً آپ سے جوابات لیتے رہیں گے نقطۂ نظر کو کلیئر کرنے کے، آپ سمجھنے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ جی سر بات وہی ہے پچھلی دفعہ کی طرح کہ بحث یا تکرار کرنے کا مقصد نہیں ہے میرا۔ جی سر بالکل، تھینک یو سر۔ اچھا سر، جو پہلا سوال ہے جہاں سے ہماری کنورسیشن لاسٹ ختم ہوئی تھی اسی کے حوالے سے ہے کہ آیت تطہیر سورہ احزاب 33 نمبر آیت اور سورہ مائدہ کی 6 نمبر آیت جو ہے، یہ دونوں آیات کو بعد میں نے بالکل ایک آمنے سامنے رکھ کے ان کو میں نے بار بار پڑھا ہے، بار بار دیکھا ہے، اور اس پہ میں نے لیکچر بھی سنے ہیں، مولانا اسحاق صاحب کے بھی سنے ہیں، اور آپ کی تفاسیر کو بھی میں نے دیکھا جو میرے پاس PDF فارمز وغیرہ میں موجود ہیں۔ تو سر اس میں میری یہ مشکل ذرا حل کریں کہ جیسے سورہ مائدہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ کچھ قوانین بیان کر رہے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اس کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں تمہیں پاک کر دوں، تمہیں نعمت مکمل کروں۔ وہی پیٹرن اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں دہرایا ہے کہ خواتین کو کہہ رہا ہے کہ ایسے کرو، گھر میں رکو، پردہ کرو، ایسے کرو ویسے کرو، پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ یہ ہے اگر تم یہ سارے کام کرو گی تو میں تم سے جو ہے رجس کو جو ہے نا وہ دور کر دوں گا۔ تو سر پہلا سوال یہ ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ آیا خواتین سے خطاب نہیں ہے، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس پہلی بات یہ ہے کہ صحیح احادیث ہیں کہ یہ آیا خواتین کے لیے نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث حجت ہیں، لیکن میں اس کی احادیث بہت زیادہ ہیں، ایک نہیں ہے، احادیث بہت زیادہ ہیں۔ پہلی بات ہے آیت تطہیر میں یہ بات طے کرنا کہ کیا یہ ازواج سے خطاب ہے یا اہل بیت طاہرین خمسہ طیبہ علیہم السلام سے خطاب ہے، تو یہ کہ یہ ازواج کے شان میں نہیں آئی ہے، ازواج سے خطاب نہیں ہے، یہ اہل بیت علیہم السلام سے خطاب ہے، یہ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں۔ ایک دو ہفتے پہلے اس صاحب سے اس مسئلے پہ بات ہوئی، وہ قادری صاحب آئے تھے، آپ پچھلے ہفتے بھی آئے تھے، وہ ان سے گفتگو ہوئی تھی اس مسئلے پر، اگر آپ نے وہ پروگرام دیکھا ہو تو اس پہ میں نے کچھ دلائل دیے تھے، اس سے پہلے ہفتے بھی آئے تھے، اس میں بھی میں نے کچھ دلائل دیے تھے۔ تو ابھی آپ کی خدمت میں ان سب دلائل کا تکرار نہیں کرتا کہ وہ قرآن مجید میں آیات بہت ایسے ہیں کہ ایک ہی آیت کا صدر کسی سے خطاب ہے، اس کے وسط کسی سے خطاب ہے، اس کا ذیل کسی اور سے خطاب ہے، یا ایک ہی آیت ہے کہ سر میں کوسچن کو شارٹ کر دوں؟ نہیں، ابھی میرا جواب دے سنیں کہ آیت آپ نے کہا نا، آپ نے کہا کہ یہ آیت ازواج سے خطاب ہے، یہ پریمس ہی غلط ہے، یہ آپ کی جو پری سپوزیشن ہے، یہ آپ کے ذہن میں جو مقدمہ ہے یہ غلط ہے، یہ ازواج سے خطاب نہیں ہے، یہ خمسہ طیبہ سے خطاب ہے۔ یہ اس کی ہمارے جو بھائی اہل اسلام ہے وہ کہتے ہیں یہ ازواج سے خطاب ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے سوائے ترتیب آیات کے۔ یہ ترتیب آیات ان کو بخوبی پتہ ہے، جو لوگ تفسیر پہ کام کرتے ہیں، جو تفسیر میں تحقیق کرتے ہیں، کہ قرآن میں اس طرح آیات بہت ہیں کہ ایک ہی آیت ہے، اس کا صدر کسی سے خطاب ہے، ذیل کسی اور سے خطاب ہے، اور یہ بہت قرآن میں بہت واقع ہوا کہ ایک ہی آیت ہے، اس کا صدر ایک مقام پہ نازل ہوا ہے، اس کا ذیل کسی اور مقام پہ نازل ہوا ہے، اس طرح نہیں ہے، اس کو تبعیض فی النزول بولتے ہیں، اور پھر العدول فی الخطاب بولتے ہیں۔ یہ اس کی بحث کافی طویل ہے، میں اس کو اب نہیں چھیڑنا چاہتا۔ میں آپ کی خدمت میں سر میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا ہوں، میں آپ کی خدمت میں ایک صحیح حدیث پیش کرتا ہوں، ایک اس طرح کے احادیث بہت ہیں، میں نمونے کے طور پہ حدیث پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 44، یہ تحقیق کی ہے شعیب الارناؤط صاحب نے، جلد نمبر 44 ہے۔ یہ مسند فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد مسند بنتی ہے کس کی؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند، اس میں صفحہ نمبر 118 میں یہ حدیث صرف ان سے نہیں ہے، کئی صحابہ سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے تصریح کیا ہے کہ یہ آیت کے نزول ہی اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں، اور پہلے میں اس کا سند بتاؤں، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد شعیب الارناؤط صاحب، یہ حاشیہ نمبر 6، اس کے بعد کہتے ہیں حدیث صحیح وله 3 اسانید، یہ حدیث صحیح ہے، اس کے 3 اسانید ہیں، ایک سند بھی نہیں ہے، اور یہ صرف ام سلمہ سے نہیں ہے، یہ بہت سارے صحابہ سے ہے۔ اچھا، حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین، حدیث نمبر 24508، کہ ام سلمہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھے،
فأتته فاطمة علیہ السلام ببرمۃ، حضرت زہرا اطہر سلام اللہ علیہ وہاں پہ کچھ کانا لے کے آئے تھے، برما کانا لے کے آئے تھے، فیہا خریزۃ، برما بولتے ہیں برتن کو، خریز خزیرہ ایک قسم کا کانا ہے کہ اس میں گوشت ہوتا ہے، اور اس میں میرے خیال میں اس میں وہ بھی ڈالتے ہیں، گوشت کے ساتھ اس میں آٹا بھی ڈالتے ہیں، تو اس کو سوپ کے طور پہ مثلا سالن سوپ کی طرح پکایا جاتا ہے، اس زمانے میں پکایا جاتا تھا۔ فدخلت بها علیہ، تو بی بی سلام اللہ علیہ نے وہ اپنے والد گرامی کے پاس لے کے آئے تھے، وہ لے کے آئی تھی کھانا۔ فقال لها ادعی زوجکی وابنیکی، تو والد گرامی نے فرمایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو بھی بلاؤ اور اپنے 2 فرزندوں کو بھی بلاؤ، 2 بیٹوں کو بھی بلاؤ۔ قالت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے فجاء علی والحسن والحسین والحسن فدخلوا علیہ، علی علیہ السلام آئے، حسن علیہ السلام آئے، حسین علیہ السلام آئے، اور زہرا سلام اللہ علیہ وہاں پہ وہ تو ان کو لینے آ گئی تھی، وہ آئی ہیں۔ فجلسوا یاکلون من تلک الخزیرہ، وہ سب بیٹھے ہیں اسی برتن کھانا جو بی بی سلام اللہ علیہ لے کے آئے، گوشت اور سالن، اسی سے شوربہ جیسا ہوتا ہے اسی سے کھانے لگے۔ وهو على منامة له على دکان تحته کساء خیبری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ انسان سوتا ہے فرش، اس پہ بیٹھے تھے، ان کے نیچے ایک خیبر کے اون سے لایا گیا ایک کمبل تھا، کملی تھی۔ قال وانا اصلي في الحجرہ، میں اگلے کمرے میں، یہ اس حجرے کی بات نہیں ہے، اس کی بات آئے گی اس کی دلیل، کہ میں اگلے حجرے میں مثلا دروازہ ہے، دروازے کے اس طرف ایک دوسرا حجرہ ہے، میں وہاں پہ نماز پڑھ رہی تھی۔ فانزل اللہ عز وجل هذه الآیہ، تو اس وقت اللہ نے یہ آیہ نازل کی ہے، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، تو یہ لوگ سب پنجتن پاک ایک جمع کھانا کھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیہ نازل فرمایا، سورہ احزاب آیہ نمبر 33، فاخذ فضل الكساء فغشاهم به، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کملی تھی، کملی کا جو سائڈ والا حصہ ہے، جو زیادتی والا حصہ، اس کو انہوں نے اٹھایا ہے اور اس کو کھینچا ہے، اور سب کو کملی کے اندر داخل کیا، یعنی کملی سے سب کو لپیٹا ہے۔ ثم اخرج يده، اور پھر اپنے ہاتھ کو نکالا ہے، فالوا به الى السماء، ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي وخاصتي، اے میرے رب یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور عربی زبان میں بعض ایسے نکات ہیں جو دوسری زبانوں میں نہیں ہیں، عربی زبان میں ایک ایسا حصر بولتے ہیں کہ ایکسکلوژن، کسی کو انکلوڈ کرو دوسروں کو ایکسکلوڈ کرو، اس کو بولتے ہیں حصر۔ اس کے ایک طریق میں سے یہ ہے کہ مسند الیہ دونوں معرفہ ہوں، یہاں پہ مسند الیہ دونوں معرفہ ہیں، ہؤلاء اس ضمیر اس میں اشارہ ہے، اہل بیتی یہ جو ہے مضاف ہے ضمیر کی طرف، اور یہ بھی معرفہ ہے، مسند الیہ دونوں معرفہ ہیں، یہ صرف یہ میرے اہل بیت ہیں، اس کا مطلب یہ ہے صرف یہ میرے اہل بیت ہیں اور یہ میرے خاصہ ہیں اور یہ سب سے قریبی میرے یہی ہیں۔ فاذهب عنهم الرجس، اللہ ان سے رجس دور کر، وطہرهم تطہیرا، اے اللہ ان کو پاک و پاکیزہ بنا، اللهم هؤلاء اهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اچھا انہیں ہر پلیدی ان سے دور کر، ان کو پاک و پاکیزہ بنا۔ قالت فادخلت راسي البيت، میں نے کمرے میں اپنا سر داخل کیا، تو پتہ چلا کہ یہ سائیڈ والے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی، حجرے میں اس نے کہا میں حجرے میں نماز پڑھ رہی تھی، اس حجرے میں نہیں تھی، سائیڈ والے میں تھی۔ اچھا میں نے اپنا سر دروازے سے داخل کیا یا کھڑکی سے داخل کیا، میں نے اپنا سر کمرے میں داخل کیا، قلت وانا معكم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ ہوں، تو انہوں نے فرمایا انک الی خیر، انک الی خیر، آپ عاقبت بخیر ہیں، آپ عاقبت بخیر ہیں، آپ کی عاقبت اچھی ہے، نہیں فرمایا کہ آپ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہیں۔ تو یہ تو واضح ہے، اس طرح کے احادیث بہت زیادہ، میں کسی دن انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پہ تقریر کروں گا، اور میں بہت سارے 30-40 احادیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ صحیح اسانید کے ساتھ، یہ مشکوک اسانید کے ساتھ صحابہ نے تصریح کیا کہ آیا پنجتن پاک کے شان میں نازل ہوئی ہے، جب یہ دیکھیں ام سلمہ جب کہہ رہی ہیں کہ ان کے شان میں نازل ہوئی ہے، بھائی یہ جھوٹ تو نہیں کہہ رہی نا، تو پہلی بات ہے کہ ازواج کے شان میں نازل ہوئی، یہ بات غلط ہے، جو ہمارے مخالفین شیعوں کے مخالفین اس بات کو مشہور کرا رہے ہیں، یہ بات غلط ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اچھا قرآن میں سے خود ان کے پاس، ہمارے پاس بہت سارے دلیل، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور پھر احادیث جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف